میں حاملہ تھی اور جب میری ڈلیوری کا وقت قریب آیا تو میرے گھر کی نوکرانی مجھے بے ہوش کر کے ایک انجان گھر میں لے گئی اور بچہ پیدا ہونے کے بعد کہنے لگی کہ بچہ میرا ہے، اور اس نوکرانی کے ساتھ جو شخص آیا تھا اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا نام زرینہ ہے۔ 1 سال پہلے ہی بلال کا رشتہ میرے لیے آیا تھا۔ یہ رشتے کروانے والی آپا نے میری امی کو دکھایا تھا، کیونکہ میری پڑھائی پوری ہونے کے بعد اماں نے ان سے رشتے کی بات کی تھی اور ان سے یہی کہا تھا کہ وہ کوئی اچھا سا رشتہ دکھائیں۔ آپا نے میری تصویر رکھ لی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جیسے ہی کوئی اچھا رشتہ، مناسب رشتہ ملے گا تو وہ اماں کو ضرور بتائیں گی۔ میری امی چاہتی تھی کہ میری شادی کسی ایسے گھر میں کریں جو لڑکا اکیلا رہتا ہو، جہاں پر زیادہ لوگ نہ ہو، کیونکہ شروع سے ہی مجھے زیادہ کام کرنے کی عادت نہیں تھی، کیونکہ ہمارے گھر میں زیادہ لوگ نہیں ہوتے تھے۔ میرے علاوہ اماں، ابا اور ایک بڑی بہن تھی جس کی شادی 2 سال پہلے ہی ہو گئی تھی۔ اس کی شادی کے بعد ہم صرف 3 لوگ گھر میں رہ گئے تھے۔ گھر کا زیادہ تر کام اماں خود ہی کر لیتی تھی، لیکن میں اس کے باوجود بھی چھوٹے موٹے کاموں میں ان کی مدد کروا دیا۔ اماں چاہتی تھی کہ میری شادی کسی ایسے گھر میں ہو جہاں پر زیادہ لوگ نہ ہوں، تاکہ مجھے کام کرنے میں مشکل نہ ہو۔ ویسے تو آس پاس محلے داروں اور کچھ رشتہ داروں نے بھی میرا رشتہ مانگا تھا، لیکن بڑی فیملی ہونے کی وجہ سے میری امی نے منع کر دیا تھا۔ شکل و صورت میں اچھی تھی، یہی وجہ تھی کہ میں کسی بھی شادی بیاہ کی تقریب میں جاتی تو کوئی نہ کوئی عورت مجھے پسند کر لیتی اور پھر اگلے ہی دن رشتہ لے آتی، مگر ان میں یا تو کسی کی نوکرانی نہیں ہوتی تھی، اگر ہوتی تھی تو خاندان بہت بڑا ہوتا تھا۔ اس کی وجہ سے میری امی انکار کر دیتی تھی، کیونکہ ہر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اچھا سوچتے ہیں۔ نوکری تو سب سے زیادہ ضروری چیز تھی، اس کے بغیر گزارا ممکن نہیں تھا کہ جس قسم کا مہنگائی کا دور چل رہا ہے، ایسے میں اچھی نوکری ہونا بہت ضروری ہے۔ میری امی چاہتی تھی کہ میری آگے کی زندگی اچھی گزرے۔ میرے ابا ایک سرکاری دفتر میں ملازم تھے، ان کی اچھی نوکری تھی، جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے بچپن سے ہی اچھی زندگی گزاری تھی۔ ہم لوگ بہت زیادہ امیر نہیں تھے، لیکن ہمارے گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہوتی تھی اور میرے ابا ہماری ہر خواہش پوری کرنے کی پوری کوشش کیا کرتے تھے۔ اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہتے تھے۔ مختصر یہ کہ ہم لوگوں نے کبھی گھر میں تنگی نہیں دیکھی تھی اور نہ ہی ہم لوگوں کو اس کی عادت تھی۔ اسی لیے میری اماں چاہتی تھی کہ ہماری شادیاں بھی ایسے ہی گھروں میں ہوں جہاں پر ہمیں بہت زیادہ نہ سہی لیکن زندگی کی عام ضروریات پوری ہوں اور زندگی کی بنیادی آسائشیں اور سکون میسر ہو۔ میری بڑی بہن کا رشتہ بھی اسی رشتے والی آپا نے دکھایا تھا اور وہ لوگ بہت اچھے ثابت ہوئے تھے۔ میری بہن کی شادی کو 2 سال گزر گئے تھے اور وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی، اسی لیے میری شادی پر بھی اماں نے رشتے کے لیے انہی سے بات کی تھی اور پھر کچھ دنوں میں انہوں نے ان کا کہنا تھا کہ لڑکے کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہی رہتا ہے۔ ماں باپ کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا اور تایا نے پال پوس کر بڑا کیا، پڑھایا لکھایا تھا۔ جب وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا، تایا کا کہنا تھا کہ وہ ان کی بیٹی سے شادی کر لے، جبکہ وہ لڑکی دماغی طور پر کچھ زیادہ ٹھیک نہیں تھی۔ اسی لیے لڑکے نے انکار کر دیا اور تایا نے اسے گھر سے نکال دیا، یہ کہہ کر کہ ساری زندگی انہوں نے اس پر احسان کیے تھے، جب احسان چکانے کا وقت آیا تو وہ پیچھے ہٹ رہا تھا۔ مگر اس لڑکے کا کہنا تھا کہ وہ ان کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہے، لیکن ایسے رشتے کو قبول نہیں کر سکتا جس کے لیے اس کا دل راضی نہ ہو، اور جہاں تک بات ان کے احسانوں کی تھی، اس کے لیے وہ اسے کوئی بھی قیمت لے لیتے، وہ دینے کو تیار تھا، لیکن وہ کبھی بھی اپنے احساسات اور جذبات کو ان کے احسانوں کے بوجھ تلے دبنے نہیں دے گا۔ اسی لیے اس نے اپنے تایا کا گھر چھوڑ دیا، اکیلا ایک فلیٹ میں رہتا ہے، وہ فلیٹ اس کا اپنا ہے، نوکری بھی اس کی اچھی خاصی ہے جس سے اس کا بہت اچھا گزارا ہوتا ہے۔ آپا کا کہنا تھا کہ بلال ان کا دیکھا بھالا لڑکا ہے، اس میں کوئی ایسی برائی نہیں ہے جس کی بنا پر اسے انکار کیا جائے، اس کے لیے تو ایک سے ایک رشتہ موجود ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ اسے ایک سلجھی ہوئی، سمجھدار اور گھر سنبھالنے والی لڑکی چاہیے جو اسے اور اس کے گھر کو اچھے طریقے سے سنبھال سکے۔
اسی لیے آپا کو میرا خیال آیا تھا اور وہ یہ رشتہ لے کر میری اماں کے پاس آئی تھی، مگر ابا سوچ میں پڑ گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ساری باتیں ایک طرف ہے، لیکن اس طرح اکیلے لڑکے کو اپنی بیٹی دینا کوئی آسان بات نہیں ہے، وہ بھی جب اس کے آگے پیچھے کا کچھ پتہ نہ ہو کہ اس کا تعلق کس خاندان سے ہے اور کہاں سے نہیں۔ امی نے ابا کو وہ ساری باتیں بتا دی جو آپا نے انہیں بتائی تھی۔ امی کا کہنا تھا کہ انہیں یہ رشتہ ہر سے مناسب لگتا ہے کیونکہ اماں ابا اس سے مل چکے تھے۔ ابا کو بھی بلال بہت پسند آیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کا کہنا تھا کہ اگر اس کا کوئی بڑا سر پر موجود ہوتا تو زیادہ اچھا رہتا۔ خیر، ایسے معاملات میں زیادہ تر عورتوں کی مانی جاتی ہے اور ایسا ہی ہوا تھا۔ میری امی نے ابا کو اس بات پر راضی کر لیا تھا۔ امی کا کہنا تھا کہ گھر میں کوئی ساس اور نند موجود نہیں ہے، ایسے میں اپنے گھر میں سکون اور اطمینان سے رہوں گی، کوئی مجھے تنگ نہیں کرے گا، کیونکہ امی کے مطابق زیادہ تر گھروں میں جھگڑے ساس اور نندوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، جبکہ وہاں پر ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں تھا۔ ایک لڑکا تھا، کماتا بھی اچھا تھا، گھر بھی اپنا تھا، ایسے میں یہ رشتہ ہر لحاظ سے اچھا تھا۔ میرے ابا اماں کی بات پر خاموش ہو گئے تھے، کیونکہ میری آپی کا رشتہ بھی میری ماں کی رضامندی سے طے ہوا تھا، اس لیے ابا نے امی پر سب چھوڑ دیا تھا اور میں نے بھی ہاں کر دی تھی، کیونکہ مجھے اپنے ماں باپ پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ میرے لیے کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا تھا کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا، اور ویسے بھی انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، اسی لیے میں نے ہاں کر دی تھی اور یہ رشتہ پکا ہو گیا تھا، کیونکہ بلال کا اس شہر میں کوئی رشتہ دار نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اپنا، اسی لیے وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ آیا تھا۔ سادگی سے نکاح ہوا تھا اور میں رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی تھی، جہاں پر میرے شوہر کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میرے لیے یہ نئی جگہ تھی اور نیا گھر تھا اور گھر میں کوئی اور موجود بھی نہیں تھا، ایسے میں مجھے تھوڑی سی پریشانی ہوئی تھی، لیکن بلال نے اپنے رویے سے میری ساری پریشانی اور خوف کو ختم کر دیا تھا۔ وہ ہر طرح سے میرا بہت خیال رکھتا، کبھی مجھ پر کسی بات کو لے کر غصہ نہیں کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں بہت جلد ہی اس گھر میں ایڈجسٹ ہو گئی تھی اور اس میں سب سے زیادہ ہاتھ میرے شوہر کا ہی تھا۔ میں بہت خوش تھی کہ مجھے اتنا اچھا ہم سفر ملا ہے جو میرا اتنا خیال رکھتا ہے، میری اتنی فکر کرتا ہے، اور پھر جب انسان کو کسی کی فکر ملتی ہے یا پھر کہیں سے اس کو قدر ملتی ہے تو خود بخود وہ انسان جو آپ کی فکر کرے، آپ کو اہمیت دے، آپ کو وہ انسان اچھا لگنے لگتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا اور کچھ میرا اس سے رشتہ ہی ایسا تھا، وہ میرا شوہر تھا، اور کہتے ہیں جب نکاح ہوتا ہے تو اللہ پاک دلوں میں محبت بھی ڈال دیتا ہے۔ بلال مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا، میں اس کے بغیر ایک پل نہ رہتی تھی، یہی وجہ تھی کہ میں نے اپنے گھر بھی جانا کم کر دیا تھا۔ اماں ابا سے ملنے جاتی، دن میں جاتی اور رات میں واپس آ جاتی۔ بلال کی حد سے زیادہ فکر نے مجھے اس کا بہت زیادہ عادی کر دیا تھا کہ اب مجھے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آتی تھی۔ اسے گھر آنے میں تھوڑی سی تو میں پریشان ہو جایا کرتی تھی، جبکہ وہ مجھے ہمیشہ اس بات پر سمجھایا کرتا تھا کہ کسی بھی انسان کو لے کر ہمیں اتنا زیادہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی انسان کو اپنے اوپر اتنا سوار کرنا چاہیے، پھر چاہے وہ کوئی اس کا بہت عزیز اور قریبی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ انسانوں کا ساتھ کبھی بھی ہمیشہ کا نہیں ہوتا، کبھی بھی کسی بھی وقت کسی بھی لمحے کوئی کسی سے جدا ہو سکتا ہے۔ ایسے میں ہمیں اپنے اندر اتنی ہمت رکھنی چاہیے اور اپنا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کسی کا ساتھ ہم سے چھوٹ جائے تو اس کے بغیر ہم رہ سکیں، جبکہ اس کی یہ باتیں مجھے پریشان کرتی تھی۔ میں اس سے یہ کہا کرتی تھی کہ آخر وہ ایسی باتیں کیوں کرتا ہے، کیا وہ مجھے چھوڑ دے گا، اور وہ ہمیشہ میری ان باتوں پر مسکرایا کرتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھے چھوڑ کر بھلا وہ کہاں جائے گا، لیکن انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ، اسی لیے مجھے سمجھاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے بغیر رہنا سیکھوں۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھے مضبوط بنانا چاہتا ہے، اتنا مضبوط کہ اگر کبھی مجھے زندگی میں اس کے بغیر رہنا پڑے تو میں رہ سکوں، اور میں ہمیشہ اس بات پر اس سے ناراض ہو جایا کرتی تھی کہ اس نے یہ سب کیوں کہا ہے، اور پھر آخر میں بات یہاں آ کر ختم ہوتی، وہ مجھ سے اپنی ان ساری باتوں کی معافی مانگتا اور یہ کہتا کہ آج کے بعد مجھے کچھ نہیں سمجھائے گا۔
وقت کا کام گزرنا ہوتا ہے اور یہ اسی طرح گزر رہا تھا۔ ہماری شادی کو 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا تھا۔ ہم دونوں اپنی زندگی میں بہت خوش تھے کیونکہ ہماری زندگی میں ایک بہت بڑی خوشی آنے والی تھی۔ میں امید سے تھی۔ جب یہ بات سب کو پتہ چلی تھی تو سب بھی بہت خوش ہوتے تھے۔ اماں ابا کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ جب بھی امی کا کہنا تھا کہ میں ان کے پاس رہنے کے لیے چلی جاؤں، جبکہ بلال نے بھی مجھ سے یہی کہا تھا کہ میں اکیلی رہتی ہوں، اس کا تو سارا دن دفتر میں گزرتا ہے اور کوئی کام کرنے والا بھی نہیں ہے، لیکن میں اپنا گھر چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں بلال کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے مجھے سمجھایا تھا۔ اس نے یہی کہا تھا کہ میرا وہاں جانا زیادہ بہتر رہے گا اور مجھے وہاں چلے جانا چاہیے۔ امی بھی مجھے لینے کے لیے آ گئی تھی اور ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ سب کی بات مان کر میں چلی گئی تھی، لیکن میں نے مشکل سے وہاں پر 1 ہفتہ ہی گزارا تھا، جبکہ بلال مجھ سے روز ملنے آیا کرتا تھا۔ دفتر سے واپسی پر وہ روز مجھ سے مل کر جایا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میرا دل نہیں لگتا تھا اور میں اداس رہتی تھی، جبکہ سب کا یہی کہنا تھا کہ مجھے خوش رہنا چاہیے۔ جب اماں ابا نے یہ دیکھا کہ میرے چہرے پر اداسی رہتی ہے جبکہ مجھے خوش رہنا چاہیے تھا، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے واپس بھیج دیا جائے۔ واپسی کا نام سنتے ہی وہ کسی سے چھپی نہیں تھی، جبکہ میں نے سب سے یہی کہا تھا کہ میں اپنا خیال رکھ سکتی ہوں، اسی لیے کسی کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری ضد کے آگے سب نے ہار مان لی اور بلال مجھے واپس گھر لے آیا۔ میں یہاں پر اس کے ساتھ سب سے زیادہ خوش رہتی تھی۔ ویسے بھی ہفتے میں 2 دن اس کی چھٹی ہوتی تھی، اسی لیے مجھے تسلی تھی کہ وہ 2 دن میرے ساتھ ہی گزارے گا، جبکہ باقی دنوں میں بھی وہ دفتر سے جلدی آنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ اماں کچھ دنوں کے لیے میرے پاس آ گئی تھی، وہی میرا خیال رکھتی تھی، لیکن پھر اچانک سے ابا کی طبیعت خراب ہو گئی جس کی وجہ سے انہیں واپس جانا پڑا۔ میری آپی اپنے گھر میں تھی، وہ بھی اپنا گھر چھوڑ کر نہیں آ سکتی تھی، ایسے میں گھر میں مجھے اکیلا رہنا پڑتا، لیکن اب اتنے عرصے میں مجھے اس چیز کی عادت ہو گئی تھی، اسی لیے میں آرام سے دن گزار لیا کرتی تھی۔ بلال بھی کبھی جلدی آنے کی کوشش کرتا اور وقت اسی طرح گزر رہا تھا۔ جب میرا 9واں مہینہ چل رہا تھا، ایسے میں گھر کے کاموں میں مجھے مشکل ہوتی تھی اور میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی، جبکہ اماں کا آنا ممکن نہیں تھا کہ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی اور وہاں پر بھی گھر میں ابا کو کسی کی ضرورت تھی، جبکہ میری آپی بھی اپنے گھر میں بچوں والی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر سے نہیں نکل سکتی تھی اور کوئی ایسا نہیں تھا جسے میں اپنے پاس بلا سکتی، جبکہ میرے شوہر کے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی نہیں تھا کہ جو آ کر میرے پاس رہ سکتا۔ اسی لیے کچھ سوچتے ہوئے بلال نے میرے لیے کام والی رکھوا دی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ سارا دن میرے ساتھ رہا کرے گی، سارے کام بھی کر دیا کرے گی اور میرا خیال بھی رکھے گی، جبکہ شام کو تو وہ خود بھی واپس آ جاتا ہے، اس لیے اسے میری فکر بھی نہیں ہوگی اور مجھے کام بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کی بات ٹھیک ہی تھی، اس نے اپنے مطابق ہی ایک کام والی ڈھونڈ کر اسے کام پر رکھ لیا تھا۔ بلال نے جسے کام پہ رکھا تھا وہ لڑکی شکل و صورت سے کام والی لگتی تو نہیں تھی کیونکہ وہ خوبصورت تھی، مگر غریب بھی خوبصورت ہو سکتے ہیں، یہ سوچ کر میں نظر انداز کر جاتی۔ مجھے کبھی کبھی اس سے خوف محسوس ہونے لگتا، لیکن وہ بہت اچھی لڑکی تھی، وہ گھر کو اچھے طریقے سے سنبھال رہی تھی۔ جب وہ سارے کام کر کے فارغ ہوتی تو آ کر میرے پاؤں دبانے لگ جاتی اور میرا بہت خیال کیا کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے بھی اس کی عادت ہو گئی تھی۔ جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تھا میں ڈر گئی تھی، لیکن اب جبکہ وہ روز گھر آتی تھی، سارے کام بھی کرتی، میرا خیال بھی رکھتی، ایسے میں ڈر بھی ختم ہوتا گیا تھا۔ میں اس کے ساتھ سکون سے رہ لیا کرتی تھی۔ میرا سارا دن اسی شام کو بلال کے واپس آنے کے بعد وہ جایا کرتی تھی۔ ایک دن اسی طرح دوپہر کا وقت تھا، میرا شوہر گھر پر نہیں تھا اور اچانک سے مجھے درد شروع ہوا۔ جب میری آواز سن کر وہ کام والی ماسی فوراً میرے پاس آئی اور پھر اگلا منظر دیکھ کر میں اپنا درد بھی بھول گئی جب اس ماسی نے اپنے پرس سے لال رنگ کا پاؤڈر نکال کر میری طرف بڑھایا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر میرا دل دہل گیا تھا اور میں سب کچھ بھلا کر خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے وہ لال رنگ کا پاؤڈر میرے منہ کے قریب کیا، اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں رہا تھا کہ میں کہاں موجود ہوں
اور کہاں نہیں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک کمرے میں موجود تھی۔ جب میں نے تھوڑا غور کیا تو اندازہ ہوا وہ کمرہ میرے لیے بالکل انجان تھا، کیونکہ نہ تو وہ میرا گھر تھا اور نہ ہی اماں ابا کا گھر تھا۔ تھوڑے سے حواس بحال ہوئے تو سب یاد آیا تھا کہ یہ کمرہ کس کا تھا، اس کام والی ماسی نے، اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں رہا تھا، جبکہ اس وقت میں جس تکلیف میں تھی وہ اب نہیں تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب مجھے کسی بچے کی رونے کی آواز آئی تھی۔ وہ بچہ یقیناً میرا بچہ تھا، مگر وہ کہاں رو رہا تھا؟ اسے تو میرے پاس ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کی آواز اس کمرے کے باہر سے کہیں سے آ رہی تھی۔ میں نے جانے کی ہمت کی تھی، مگر اتنی ہمت نہ تھی کہ جا کر دیکھ سکوں۔ میں بس آواز سن سکتی تھی، اور پھر اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور کوئی اندر آیا تھا۔ آنے والا اور کوئی نہیں بلکہ وہی کام والی ماسی تھی، جس نے اپنی گود میں ایک بچہ اٹھایا ہوا تھا۔ وہ بچہ اس کی گود میں ہونے کے باوجود بھی رو رہا تھا۔ جب وہ میرے پاس کمرے میں آئی اور مجھے دیکھ کر ہنسنے لگی تھی، اس کا کہنا تھا کہ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا ہے، لیکن آج کے بعد سے یہ اسی کا ہوگا۔ وہ اسے اپنے ساتھ رکھے گی، مجھے اس کو دیکھنے تک نہیں دے گی۔ اس کی بات سن کر مجھے ایک جھٹکا لگا تھا۔ اتنا تو مجھے پتا چل ہی گیا تھا کہ وہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرا اپنا ہے، لیکن وہ عورت میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ اس بات سے میں انجان تھی۔ میں نے یہی کہا تھا کہ بچہ بہت رو رہا ہے، اسی لیے مجھے دے دے، لیکن اس کا کہنا تھا کہ میں اس بچے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جاؤں، کیونکہ یہ اب اسی کے پاس رہے گا، کیونکہ لوگوں کی نظروں میں یہ اب اسی کا ہوگا، میرا اس سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے۔ مجھے اس کی کسی بات کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ کر باہر چلی گئی تھی، اور کمرے کا دروازہ اس نے بند کر دیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کام والی ماسی نے یہ سب کیوں کیا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کہیں سے بھی کام والی ماسی نہیں تھی، یہ سب کچھ کسی منصوبے کے تحت کیا گیا تھا، مگر سوچنے والی یہ بات تھی کہ آخر اس کا مقصد کیا تھا، کیوں مجھے یہاں لے آئی تھی، اور کیوں اس نے میرا بچہ خود لے لیا تھا۔ اس کے بعد 2 دن ایسے گزرے تھے، نہ تو وہ دوبارہ یہاں نظر آئی تھی اور نہ ہی بچے کے رونے کی آواز آئی تھی۔ ایسا لگتا تھا وہ بچے کو یہاں سے لے کر کہیں چلی گئی ہے۔ میں نے کمرے سے باہر جانے کی کوشش کی تھی، لیکن دروازہ باہر سے بند تھا۔ ایک ملازمہ آ کر مجھے کھانا دے جایا کرتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس کا کہنا تھا کہ اسے کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ اسے یہ کہا گیا ہے کہ وہ آ کر مجھے کھانا دے دے اور وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ نہ تو اسے کچھ معلوم ہے، نہ ہی مجھے کچھ بتا سکتی ہے۔ میں نے اس کی بہت منتیں کی کہ مجھے جانے دے یا مجھے ان سب کے بارے میں کچھ بتا دے، لیکن نہ تو اس نے مجھے کہیں جانے دیا تھا، نہ ہی مجھے کچھ بتایا تھا۔ یہ میں کہاں آ گئی تھی؟ یہاں نہ تو میرے گھر والے تھے اور نہ ہی کوئی۔ اس عورت نے مجھے سب سے، میرے بچے سے دور کر دیا تھا، اور سب گھر والوں سے بھی مجھے دور کر دیا تھا۔ یہاں پر کوئی بھی میری فریاد سننے والا نہیں تھا۔ وہ لوگ تو میری چھوٹی سی پریشانی پر بھاگ کر میرے پاس آتے تھے، ان میں سے آج کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا، اور یہ میری بے بسی کی سب سے بڑی انتہا تھی۔ میرے پاس میرا کوئی بھی اپنا موجود نہیں تھا۔ اگلے دن جو ہوا اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین واقعی میں نکل گئی تھی۔ وہ عورت واپس آئی تو اس کے پاس وہ چھوٹا بچہ بھی تھا، لیکن اس کے علاوہ جو شخص اس کے ساتھ آیا تھا اسے دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں رہا تھا۔ بلال، میرا شوہر، اس لڑکی کے ساتھ موجود، اور وہ دونوں میرے پاس آئے تھے۔ میں نے کہا اس کو دیکھیں۔ میں نے اسے ساری بات بتائی تھی اور بتایا تھا کہ کس طرح وہ عورت دھوکے سے مجھے یہاں لے آئی تھی اور ہمارے بچے کو مجھ سے دور کر کے رکھا ہوا تھا، مجھے دیکھنے تک نہیں دے رہی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے سن رہا تھا۔ میری اس بات کا جواب بلال کی بجائے اسی لڑکی نے دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں جس کو ساری کہانی بتا رہی ہوں حقیقت میں اس سارے منصوبے میں وہ بھی برابر کا شریک ہے۔ وہ کیا کہہ رہی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب اس لڑکی نے مجھے بتانا شروع کیا، اس کا کہنا تھا کہ یہ سارا پلان ان دونوں نے مل کر بنایا تھا، اور اب خوش قسمتی سے وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ وہ کوئی کام والی ماسی نہیں بلکہ بلال کی پہلی بیوی ہے۔ ان دونوں نے پسند کی شادی کی تھی۔ ان کی شادی کو 4 سال گزر گئے تھے، لیکن کوئی اولاد نہ تھی، جبکہ بلال کے گھر والے مسلسل اس بات پر مجبور کر رہے تھے کہ وہ دوسری شادی کر لے۔
लेकिन वो दूसरी शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि वो अपनी पहली बीवी से मोहब्बत करता था, जबकि वो भी उससे बहुत मोहब्बत करती थी और कभी भी उसकी जिंदगी में किसी दूसरी औरत को शामिल नहीं होने दे सकती थी। उन्होंने बहुत सोचा था लेकिन कोई हल ना निकला। उन्होंने अपने घर वालों को मनाने की बहुत कोशिश की थी कि वो कोई बच्चा लेकर पाल लेते हैं, लेकिन सब घर वालों ने इस बात पर एतराज किया था। खास तौर पर बिलाल की अम्मी का कहना था कि उन्हें अपने बेटे की औलाद सी और की, क्योंकि बिलाल एक ही भाई था, इसलिए उनके माँ बाप को उसकी औलाद देखने की ख्वाहिश थी और इसके लिए उसकी दूसरी शादी करवाने को तैयार थे। लेकिन ना तो वो दूसरी शादी करना चाहता था और ना ही अपने माँ बाप को नाराज करना चाहता था। जब उन्होंने बहुत सोचा और उस लड़की ने मंसूबा बनाया था, उसका कहना था कि मेरा शौहर बिलाल ने ये सब उसी के कहने पर किया था कि वो किसी भी बेवकूफ लड़की से शादी कर लेगा और फिर उसे अपना इतना आदी बना लेगा कि वो उसके बगैर रह ना सकेगी। उस लड़की का कहना था कि ये इन दोनों के दरमियान तय था कि बिलाल जिस लड़की से दूसरी शादी करेगा वो सिर्फ और सिर्फ जब तक उसके साथ रहेगी, जब तक वो उसके बच्चे की माँ नहीं बन जाती, और जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आएगा बिलाल उसे छोड़ देगा, जबकि वो बच्चा हम लोग रख लेंगे। बिलाल के वालिदैन इस शहर से दूर रहते थे, उन्हें इस बारे में पता नहीं था। उसका कहना था कि उन्होंने उनसे यही कहा था कि वो लोग दादा दादी बनने वाले हैं, जिससे वो बहुत खुश थे। लेकिन उनको यहाँ आने से हम लोगों ने अभी तक किसी न किसी बहाने से रोके रखा था। अब जबकि वो आएंगे तो वो यही समझेंगे कि ये बच्चा इन दोनों का है, जबकि मेरा इस सारे मामले में कहीं जिक्र ही नहीं होगा। उनका कहना था कि अगर ऐसे मुझसे इस बच्चे को छीनकर मुझे घर से निकाल देते तो मेरे माँ बाप कभी भी खामोश ना रहते, ये मामला बढ़ जाता और सबको इस बात की खबर हो जाती। इसलिए उन्होंने ये तरीका अपनाया था कि वो लोग मुझे यहाँ ले आए थे। उस लड़की का कहना था कि मेरी बाकी की सारी जिंदगी यही गुजरेगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ से बाहर निकलूंगी तो सारी सच्चाई सबको बता दूंगी, जो कि उनके बने बनाए मंसूबे को बर्बाद कर देगी, और वो ऐसा कभी नहीं होने देंगे। उनका कहना था कि मैं यहीं पर रहूंगी। जहाँ तक बात मेरे अपने घर वालों की थी, उन लोगों से बिलाल ने ये कहा था कि मैं अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली गई हूँ, क्योंकि मैं इस शादी से खुश नहीं थी। मेरे माँ बाप ने अपनी मर्जी से मेरी शादी कर दी थी। मैंने बहुत अरसा सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए घर छोड़कर जा रही हूँ। मेरी लिखाई नकल करके उसी लड़की ने एक खत लिखा था जिसमें ये सारी बातें लिखी थी, जो कि बिलाल ने मेरे घर वालों को दिखा दिया था। और उन लोगों ने पहले इस बात का यकीन नहीं किया था, लेकिन बिलाल को उन लोगों को यकीन दिलाने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई थी, क्योंकि बिलाल का ये कहना था कि मैं खुश नहीं थी, इसीलिए चुप चुप रहती थी। क्योंकि जब मैं अपने माँ बाप के घर गई थी तब मैं खामोश और उदास रहती थी, मगर इसकी वजह बिलाल था, जबकि उन्होंने दूसरी वजह बना दी थी। साथ साथ उसका ये भी कहना था कि मैं अपने घर में इसलिए नहीं रही थी कि मैंने पहले से ही मंसूबा किया हुआ था कि मुझे घर छोड़कर जाना है, इसलिए मैं अपने घर से यहाँ आ गई थी और फिर मौका देखकर अपना घर छोड़ आई थी। उस लड़की का कहना था कि बिलाल ने मेरे घर वालों को इस बात पर पूरा यकीन दिला दिया है कि मैं अपनी मर्जी से घर छोड़कर आई हूँ, इसलिए वो मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं करेंगे। जबकि वो बिलाल के साथ हमदर्दी कर रहे थे कि मैंने सही नहीं किया, उसके बच्चे को भी उससे दूर कर दिया। अब जबकि मेरे घर वाले ये समझ रहे थे कि मैं अपनी मर्जी से कहीं चली गई हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था। उनका कहना था कुछ अरसे बाद मौका पाकर बिलाल और वो ये शहर छोड़कर अपने आबाई शहर चले जाएंगे और बच्चे को भी साथ ले जाएंगे। वहां जाकर सबसे यही कहेंगे कि ये बच्चा उन दोनों का है, इससे उनके सारे मसले हल हो जाएंगे। उसके बाद उनके घर वाले उसे दूसरी शादी पर मजबूर भी नहीं करेंगे, उन्हें औलाद भी मिल जाएगी और ये भी सच होगा कि वो बिलाल का खून है, इसमें भी कोई शक नहीं था। उस लड़की ने मुझे सब कुछ बता दिया था, जबकि बिलाल चुपचाप उसकी सुन रहा था। उसने कुछ नहीं कहा था। सारा सच जानने के बाद मैंने उसे देखा था जब उसने नजरें चुरा ली थी। मैंने उनसे इतनी मोहब्बत की थी, जबकि बदले में उसने मुझे क्या दिया था? उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। सबसे बढ़कर मेरे माँ बाप की नजर में मेरी इज्जत
वो क्या सोच रहे होंगे कि उनकी बेटी अच्छी ना निकली और घर से चली गई। एक माँ से उन्होंने उसका बच्चा छीन लिया था, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता था। उस वक्त जुबान से कोई शिकवा भी ना निकला था। मैं खामोश बैठी रही थी, जबकि वो जिस तरह आए थे उसी तरह वापस चले गए थे। मुझे मजीद एक हफ्ता यहाँ पर हो गया था। यहाँ पर एक औरत मौजूद रहती थी, मुझे खाना दे दिया करती थी। मुझे इस घर में रहने की आजादी थी, लेकिन इस घर से बाहर जाने का न रास्ता था और न ही मुझे इस चीज की इजाजत थी। मैंने ना चाहते हुए भी अपनी इस जिंदगी को कबूल कर लिया था कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। कोई और मेरे साथ बुरा करता तो शायद बदले में उसे जवाब दे पाती, लेकिन ये सोच कर ही मेरी हिम्मत खत्म हो जाया करती थी। मुझे तोड़ने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना शोहर था। इंसान किसी अपने अजीज और करीबी इंसान से ठोकर खाता है या उसके हाथों से टूटता है तो फिर उसके अंदर कुछ बाकी नहीं रहता। उसकी सारी ताकत और दूसरों को जवाब देने की हिम्मत खत्म हो जाती है। फिर वो किसी शीशे की चीज की तरह टूटकर बिखर जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। अगर मैं कोशिश करती तो मुमकिन था कि मैं इस घर से बाहर निकल भी जाती, लेकिन इस घर से बाहर निकलकर मैं क्या करती? अपने घर जाती तो क्या मेरे माँ बाप की नजर में मेरे लिए वही इज्जत होती? वो यही समझ रहे थे कि मैं अपनी मर्जी से गई थी। ऐसे में उनकी नजर में अपने लिए बेएतबारी देखना मुझे हरगिज गवारा नहीं था और ना मैं ये बर्दाश्त कर सकती थी। इसलिए अपने घर जाने का इरादा तर्क कर दिया था। जहाँ तक बात बिलाल के पास जाने की थी तो उसकी अब कोई वजह बाकी नहीं थी। इसीलिए मैंने इसी घर में रहना मुनासिब समझा और यहीं पर रहने लगी थी। ठीक एक हफ्ते बाद बिलाल वापस आया और साथ बच्चे को भी लेकर आया था। उसने खामोशी से बच्चा मुझे दिया। उसका कहना था कि वो जानता है कि उस औरत ने मुझे उसको देखने तक नहीं दिया होगा, इसीलिए वो उसे लेकर आया था। मैंने जल्दी से उसे बच्चे को लिया था और उससे प्यार किया था। मेरा बेटा बहुत ही खूबसूरत था, इसमें कोई शक नहीं था। मैंने उससे प्यार किया था। जब भी बिलाल का कहना था कि उसने जो कुछ किया बहुत गलत किया है। उसका कहना था कि वो मानता है कि ये सब कुछ उसने अपनी पहली बीवी के साथ मंसूबा बनाकर किया था, लेकिन वो अपनी हरकत पर शर्मिंदा है। उसका कहना था कि जिस तरह मुझे उसकी आदत हो गई है इसी तरह उसे भी मेरी आदत हो गई है। एक हफ्ता उसने किस तरह मेरे बगैर गुजारा ये वही जानता है। उसका कहना था कि उसने खुद को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम रहा, इसीलिए मेरे पास वापस आ गया है। उसका कहना था कि इस बच्चे पर सबसे ज्यादा हक मेरा है, ये हम दोनों का है, जबकि उसकी पहली बीवी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। और जहाँ तक बात है इसको लेकर जाने की, तो वो इससे कहीं लेकर नहीं जाएगा। अगर लेकर जाएगा तो साथ में मुझे भी लेकर जाएगा और अपने घर वालों को साफ साफ बता देगा कि उसने मुझसे शादी की है। मुझे इज्जत से अपने साथ रखेगा, मुझे मेरा हक देगा और वो मकाम भी जो कि मेरा है और मेरे घर वालों को भी सच सच बता देगा। बिलाल का कहना था कि सोबिया से उसे कभी शायद मोहब्बत थी ही नहीं। वो एक खुदगर्ज औरत है। अगर उसे किसी से वाकई मोहब्बत हुई थी तो वो मैं थी। वो मुझसे मोहब्बत करता है, इसलिए मुझे कभी नहीं सकता। उसके मुंह से ये सारी बातें सुनकर मुझे हैरत हुई थी और फिर वो मुझे अपने साथ घर वापस ले आया था। अम्मा अब्बा को मैंने उसे कुछ भी बताने से मना कर दिया था। अम्मा अब्बा से हमने ये कहा था कि हम लोगों ने छोटा सा मजाक किया था, जबकि मैं कहीं भी नहीं गई थी। ये सारा कुछ देखकर मेरे शोहर की पहली बीवी सोबिया, उसने हंगामा खड़ा कर दिया था। उसने यही जिद लगाई हुई थी और बिलाल से कहा था कि मुझे फौरन छोड़ दे, उसे ये बच्चा भी नहीं चाहिए, लेकिन बिलाल मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दे। मगर बिलाल का कहना था कि वो कभी भी मुझे अपनी जिंदगी से नहीं निकालेगा, क्योंकि मैं उसकी मोहब्बत हूँ और उसके बच्चे की माँ भी हूँ। जबकि उसका कहना था कि वो दोनों में से किसी को अपनी जिंदगी से नहीं निकालेगा, वो हम दोनों के हकूक बराबर पूरे करेगा और दोनों को अपने साथ रखेगा, दोनों की जिम्मेदारी पूरी करेगा, जिस पर मुझे कोई एतराज नहीं था। जबकि सोबिया का कहना था कि वो कभी भी किसी ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो किसी भी हो। उसका कहना था कि अगर बिलाल मुझे नहीं छोड़ सकता तो उसे छोड़ दे, उसे ये भी मंजूर है। बिलाल ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी बात पर डट गई थी। उसका कहना था वो बिलाल के साथ इसीलिए थी कि उसे लगता था कि वो उससे मोहब्बत करता है, मगर अब जबकि
से वो मुझसे मोहब्बत करता है तो वो कभी भी उसके साथ नहीं रहेगी। और फिर मजबूरन बिलाल ने उसे छोड़ दिया, वो भी उसी के कहने पर, और वो हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी। जबकि बिलाल ने मुझसे अपने रवैये की माफी मांगी। उसका कहना था कि उसकी जिंदगी में जो जगह मेरी है वो कोई नहीं ले सकता। उसने अपनी पहली बीवी के कहने पर ये सब कुछ किया था, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में उसके एक मलाल था। जब उसने सोचा और वो इस नतीजे पर पहुंचा कि वो ये सब नहीं कर सकता, वो मेरे बगैर नहीं रह सकता, इसीलिए मुझे वापस ले आया था। जबकि उसकी पहली बीवी ने उसे रोकने और समझाने की बहुत कोशिश की थी, मगर उसने किसी की नहीं मानी थी। जब इंसान दिल से कोई फैसला कर लेता है तो फिर वो किसी की नहीं सुनता। मैंने भी उसकी गलती समझकर माफ कर दिया था और अब हम लोग अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। अपने बेटे के साथ हमने नई जिंदगी शुरू की थी। बिलाल का कहना था कि वो मुझे अपने घर वालों के साथ मिलाने के लिए ले जाएगा। कुछ ही दिनों में हम लोगों ने वापस जाने का इरादा किया था। हम अम्मा अब्बा से मिलकर बिलाल के घर गए थे, जहाँ बिलाल ने अपने घर वालों को सब सच बता दिया था कि उसने दूसरी शादी कर ली है। दूसरी शादी का सुनकर, बच्चे का सुनकर उसके घर वाले बहुत खुश हुए थे। उसकी माँ ने हमें देखते ही कबूल कर लिया था। बच्चे को भी बहुत प्यार किया था। उनका कहना था कि उन्होंने कभी भी इस बात पर मजबूर नहीं किया था कि वो सोबिया को छोड़ दे। वो बस ये चाहते थे कि उनके घर में भी खुशियां आए। जबकि बिलाल ने सब बता दिया कि सोबिया ने खुद उसे छोड़ दिया था, जिस पर उसने भी ज्यादा एहतजाज नहीं किया, उसे जाने दिया था। और अब हम लोग अपनी